کہ وہ شخص جو نمازی ہو وہ دیندار ہے، جو شخص روزے دار ہو وہ دیندار کہلائے گا۔ دین کے مہمات پر صرف عمل کر لینے سے کوئی شخص دیندار نہیں بن جاتا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ایک ایک شعبے کو، زندگی کے ایک ایک شعبے کی تعلیمات ہمیں فراہم کی ہے، اور آپ نے انسانیت کو یہ بتایا ہے کہ اے لوگوں، زندگی کے کس موڑ پر تمہیں کس طرح قدم اٹھانا ہے، کس میدان میں شریعت کی کون سی تعلیم ہے، نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ کار کیا ہے۔ اور سنیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگوں سنو، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زمان، وہ وقت بہت قریب ہے، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ تم میں سے ایک ایک شخص وہ ہوگا جو سود اور بیاض اور ربا کو کھانے والا ہوگا۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے اپنے اصل مقصد کی طرف گامزن ہوتے ہوئے ایک ایسے خطیب کو آواز دیتا ہوں جو اس میدان کے بہت پرانے شہسوار ہیں، تو میں بلا کسی تمہید کے جناب مولانا محمد اسعد صاحب قاسمی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ حضرت والا آئے اور اپنی تقریر سے ہم سامعین کے قلوب کو مستفیض فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ جاعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 70 درجة أيسرها أن ينكح الرجل أمه، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء، معزز سامعین اور پس پردہ تشریف فرما ملت کی خواتین، اسلام دین فطرت ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر انسانیت کو زندگی گزارنے کے تمام ڈھنگ اور تمام طریقوں سے واقف اور آگاہ کرا دیا۔ رب تعالی نے اپنے محبوب پر مقدس کتاب قرآن پاک نازل فرمائی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، قولی اور عملی اس کی تفسیر اللہ رب العزت نے دنیا انسانیت کے سامنے پیش کروائی۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اسلام کا نظام حیات صرف عبادات پر مشتمل نہیں، اسلام و دین کا مطلب صرف نمازیں پڑھ لینا یا روزے رکھ لینا یا حج کر لینا یا صدقہ کر دینا ہی نہیں۔ عام تصور اور خیال یہ ہے کہ وہ شخص جو نمازی ہو وہ دیندار ہے، جو شخص روزے دار ہو وہ دیندار کہلائے گا۔ دین کے مہمات پر صرف عمل کر لینے سے کوئی شخص دیندار نہیں بن جاتا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ایک ایک شعبے کو، زندگی کے ایک ایک شعبے کی تعلیمات ہمیں فراہم کی ہے، اور آپ نے انسانیت کو یہ بتایا ہے کہ اے لوگوں، زندگی کے کس موڑ پر تمہیں کس طرح قدم اٹھانا ہے، کس میدان میں شریعت کی کون سی تعلیم ہے، نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ کار کیا ہے۔ اور سنیے،
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ऐ लोगों सुनो, लयअतियन्ना अलन्नासि ज़मान, वो वक्त बहुत करीब है, एक जमाना ऐसा आने वाला है कि तुम में से एक एक शख्स वो होगा जो सूद और बियाज और रिबा को खाने वाला होगा। और सुनो, वो लोग जो सूद के माल से बच भी जाएंगे तो सूद का गर्द व गुबार धुआं उनको जा रहेगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशीन गोई के मुताबिक हमने हालात का जायजा लिया, उलमा की तसानीफ और तारीफात का मुताला किया, तो हमें इस बात का एहसास हुआ और हमें मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह की वो पेशीन गोई जिसके बारे में आपने फरमाया था कि वो दिन दूर नहीं कि जब एक एक शख्स चुन चुन कर और गिन गिन कर सूद के कारोबार में और सूद के खाने में, उसके लेने में, उसके देने में मुब्तला हो जाएगा। आज भी जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में इरशाद फरमाया था, क्या लोगों सुनो, फइन्नहु मन यईशु मिनकुम मिन बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा। ऐ लोगों, तुम में से जो लोग मेरे बाद लंबी जिंदगी पाएंगे वो देखेंगे कि बहुत इख्तिलाफात हैं, दीन और इस्लाम की मुखालफतें बहुत ज्यादा है। या रसूलुल्लाह, जब वो हालात आ जाए हमें क्या करना है? आपने फरमाया, है अस्हाब सुनो, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए अर्राशिदीन अल महदीयीन। जब वो दौर आ जाए कि हर तरफ जुल्म हो, इस्लाम का नाम लेना कोई न रह जाए, तो तुम पर लाजिम है कि तुम मेरे और मेरे अस्हाब के नक्श कदम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना, इसी में तुम्हारे लिए राह हिदायत और राह नजात। हमने जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का मुताला किया, तो रसूलुल्लाह की उस पेशीन गोई का मुताला किया, और फिर हमने उसके मुतालिक मज़ीद तहकीकात का मुताला किया, तो मालूम ये हुआ कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम की वो पेशीन गोई हर्फ बहर सौफी सादिक़ाई, और दौर हाजिर की निगाहों ने ये देखा, आज सारी दुनिया का निजाम दज्जाली निजाम बन चुका। सारी दुनिया का निजाम ऐसा निजाम है, पूरी दुनिया का निजाम सूद पर मुश्तमिल निजाम है। दीनदार हो या बेदीन हो, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, कोई छोटा हो या बड़ा हो, हर शख्स सूद के कारोबार में, सूद के लेन देन में और सूद के खाने और खिलाने में मुब्तला नजर आता। सवाल ये है कि सूद किसे कहते हैं और सूद शरीयत की नजर में इसकी अहमियत क्या है? सूद का मतलब साफ अल्फाज में ये होता है कि आपने किसी को अपना माल दिया और शर्त लगा दी कि मैं आपको 1000 दे रहा हूं, लेकिन जब आप अपनी जरूरत पूरी करने के बाद मुतय्यना वक्त पर मुझे वापस करेंगे तो 1000 के बजाय 1200 रुपए वापस करेंगे। 200 रुपए इजाफी जो आपने शर्त लगाई है वापसी में, इस इजाफी रकम को जो मशरूत है, जो आपने अपनी उस रकम पर वसूलने की कोशिश की है, इसको सूद कहा जाता है। कुरान करीम में इसकी इस्तिलाह में इसको रिबा कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वहल्लल्लाहु अल-बैअ व हर्रम अर-रिबा, कि अल्लाह ताला ने सूद को हराम करार दिया है, रिबा को हराम करार दिया है। शरीयत में इसकी कोई कहीं से कहीं तक अल्लाह रब्बुल इज्जत पे गुंजाइश नहीं छोड़ी। इसको कहते हैं इसको रिबा। और सूद और रिबा का ताल्लुक सिर्फ माल और पैसे से नहीं होता, बल्कि बेशुमार ऐसी चीजें जो हमारे मुआशरे में राइज हो चुकी और हम उन पर वक्तन फवक्तन अमल कर रहे हैं, हम उन कामों में मुलव्विस और मुब्तला हैं, लेकिन हमें इसका एहसास और ख्याल तक नहीं होता कि हम सूद के लेने और देने में मुब्तला हो चुके हैं। आइए मैं आपको एक मुख्तसर सी मिसाल देता हूँ। गांव देहात में लोग अपनी जमीन को 2, 3 और 4 साल के लिए किसी को दे देते हैं, और जमीन लेने वाला उससे जमीन लेने वाले से एक मखसूस रकम किराए पर ली जाती है या उधार के तौर पर ली जाती है। उधार ली जाने वाली ये रकम
3 سال کے بعد بندہ واپس کرتا ہے اور اس شخص کا کھیت اس کے پاس پھر بھی رکھا ہوا ہے اور یہ شخص 3 سال تک مستقل اس کے کھیت سے فائدہ اٹھاتا ہے اور 3 سال پورے ہو جانے کے بعد رقم بھی واپس لے لیتا ہے. آپ مجھے بتائیے یہ سود نہیں کو کیا ہے؟ سود کس کو کہتے ہیں؟ نفع دلا ایسا ایگریمنٹ، ایسا معاملہ جس میں ایک طرف کا فائدہ ہو دوسری طرف کا کوئی فائدہ نہ ہو، یہ بھی سود کی ایک شکل بنتی ہے. تو یہ جو رواج ہے کھیتوں کی دین دین کا اور اس کے استعمال کرنے کا یہ طریقہ اسلام کی نظر میں بالکل ناجائز ہے. ایک تو نہیں سینکڑوں ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی اپنے اطراف میں کہ لوگ ان معاملات میں مبتلا ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی یاد کیجیے جس میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک ایک شخص سود کے کھانے اور کھلانے میں مبتلا ہو جائے گا. کیا وہ دور نہیں آ گیا جس کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ رب العزت کی ذات سے، وذروا ما بقی من الربا. محترم سامعین، مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ سود کی مروجہ بے شمار قسمیں اور سود کے لین دین کا ایک بڑا حصہ دنیا میں رائج دجالی نظام میں ہمارے ملک کے طول و عرض پر بینکنگ سسٹم اور بینکنگ نظام جو ہے، بینک اپنے کسٹمرز کو بنیادی طور پر 3 کھاتے فراہم کرتا ہے. ایک کھاتا سیونگ اکاؤنٹ کا ہوتا ہے. سیونگ اکاؤنٹ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو لوگ اپنی رقم پر سود وصول کرنا چاہیں. فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو ایک مخصوص مدت تک اپنی رقم بینک کو سپرد کرتے ہیں اور بینک بہترین شرح کے مطابق اچھے پرسنٹیج کے مطابق ان کو سود فراہم کرتا ہے. اور تیسرا کھاتا کرنٹ اکاؤنٹ کے نام سے ہوا کرتا ہے. یہ وہ کھاتا ہے جس پر کسی طرح کا کوئی سود نہیں ملتا. آج ہمارے دور میں جب بینک کا نظام ایسا نظام ہے جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، اپنی امانتیں اور اپنی جائیداد اور اپنی ملکیتوں کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کے پاس واحد طریقہ اگر کوئی ہے تو وہ بینکنگ نظام ہے. بینکنگ نظام میں اگر آپ جائیں اور آپ سیونگ یا فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ کا استعمال کرتے ہیں تو اس پر ملنے والی اضافی رقم وہ اضافی رقم ہے جس کو قرآن پاک میں ربا کے اس لفظ سے استعمال فرمایا ہے. اور اللہ رب العزت نے جس کے بارے میں یہ فرمایا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالی ربا کو مٹانا چاہتے ہیں. بینک کے اکاؤنٹ پر ملنے والا انٹرسٹ جس کو ہم سود اور بیاج کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ رقم شریعت کی نگاہ میں ربا کہلاتی ہے. سود اور بیاج کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے. جس طرح سود کا لین دین عمومی حالات میں ناجائز ہے، ٹھیک اسی طرح بینک سے ملنے والی وہ رقم جو انٹرسٹ کے نام پر آپ کو ملی ہے، دنیا کے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کے لیے بینک سے ملنے والا انٹرسٹ قطعاً حلال نہیں. صاف الفاظ میں دنیا کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ بینک سے ملنے والا سود و بیاج اور انٹرسٹ ہر طرح سے حرام اور ناجائز. آپ اندازہ لگائیے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگوں، جو سود سے بچے گا بھی وہ سود کے غرق و غبار سے جا لگے گا. آج وہ دور آیا کہ جب دنیا کے نظام پر، دنیا کی معیشت پر بینکنگ نظام کا قبضہ ہو گیا. بینکنگ نظام نے مسلمانوں سمیت ساری دنیا کے انسانوں کو سودی نظام میں سود کے لین دین میں مبتلا کر دیا ہے. ایسی صورتحال میں مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری اور فرض کا درجہ رکھتا ہے کہ جب وہ بینک میں جاتے ہیں تو انہیں یہ طے کرنا ہے
کہ ہم کون سا اکاؤنٹ استعمال کریں جس سے ہم اپنے آپ کو سود سے بچا سکتے ہیں، کون سے وہ اکاؤنٹ ہے جن کے کھلوانے پر ہماری رقم سود کی رقم سے جا ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، حرام مال اگر حلال مال کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس مال کو حلال کو برباد کر دیتا ہے۔ سنیے ملت کے بزرگوں اور نوجوانوں اور بینکوں میں اپنی قیمتیں جمع کرنے والوں، آپ اندازہ لگائیے اور فیصلہ کیجیے کہ آپ نے بینک سے ملنے والے انٹرسٹ کو حرام اور ناجائز سمجھ کر اس کو اس کے مصرف میں لگایا ہے یا آپ نے اس کو اپنی ذات پر استعمال کیا۔ 99% لوگ وہ ہیں جو بینک سے ملنے والا انٹرسٹ اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں۔ کسی ایک عالم دین سے کبھی یہ مسئلہ معلوم نہیں کیا جاتا کہ بینک سے ملنے والی اضافی رقم ہمارے لیے حلال بھی ہے یا حرام۔ خود حرام نقطے کھاتے ہیں اور اپنی نسلوں کو حرام خوری میں مبتلا کرتے ہیں۔ جناب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں مستجاب دعوات بن جاؤں۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، حلال لقمہ کو اپنی غذا بنا لو، اللہ کے دربار میں تم مستجاب دعوات بن جاؤ گے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ شخص جو حرام لقمہ کا عادی ہو یا جو شخص اپنے حلال مال کے ساتھ حرام مال استعمال کرتا ہے اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں استعمال ارشاد فرمایا۔ احادیث کی بے شمار کتابوں میں یہ روایات ملتی ہیں کہ حرام مال استعمال کرنے والی کی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ وہ آدمی جو حرام کپڑا پہنتا ہے اس کی عبادات نہیں قبول ہوتی، اس کے سجدے عند اللہ مقبول نہیں ہوتے۔ آپ اگر بینک سے ملنے والا انٹرسٹ اپنے لیے حلال سمجھ کر اس کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ اپنی عبادات کی خیر خواہی۔ آپ نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ دین صرف نماز اور روزے کا نام، یا دین صرف چند معمولات کا نام، یا دین صرف تسبیحات و وظائف کا نام۔ اس غلط فہمی میں ہرگز نہ رہیے گا۔ اسلام سب سے پہلے وہ بنیادی شرط یہ لگاتا ہے، عبادات کے قبول ہونے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ عبادات انجام دینے والا شخص اس کے پیٹ پہ پہنچا ہوا رزق حلال ہونا چاہیے۔ اگر حرام روٹی اور حرام لقمے استعمال کرنے کے بعد کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ میری دعائیں سن لے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ حرام لباس پہننے کے بعد کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے دربار میں اس کی صدائیں عرش کو ہلا دیں گی تو یہ سمجھ دے کہ اس کی خام خیالی ہے۔ اللہ کے نزدیک عبادات کی مقبولیت کی شرط یہ ہے کہ تمہارے لقمے، تمہارا لباس حلال ہونا چاہیے، حرام سے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے اور احادیث کی کتب کو دیکھا جائے، مسند احمد کی روایت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ اس امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی شکلوں کو مسخ کر دیا جائے گا، ان کے چہروں کو سوروں، خنزیروں، کتوں، بندروں کی شکل میں بدل دیا جائے گا۔ یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہی لوگ ہوں گے جو لوگ زندگی میں سود کھانے والے ہیں، بینکوں کا انٹرسٹ کھانے والے ہیں، حرام لقمے کھانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کی شکلوں کو بدل دیا جائے گا، ان کو کتوں، بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول جناب رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، وہ حیرتناک میدان جس میں نسی نسی کا عالم ہوگا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، جب تک قیامت کے میدان میں انسان اپنی 5 سوالات کا جواب نہیں دے سکتا یا نہیں دے گا تب تک کوئی بندہ اپنی جگہ سے قدم نہیں ہلا سکے گا۔ لا یصول قدم ابن آدم، کوئی انسان اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا۔ یا رسول اللہ کب تک نہیں ہٹے گا؟ جب تک کہ 5 سوالات کو جواب نہ دے دے۔ یا رسول اللہ 5 سوالات میں کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا
ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ سوال کرے گا میرے بندے بتا کہ تو نے مال کہاں سے کمایا، من این اکتسبہ، تم نے اپنا مال کہاں سے کمایا تھا، اس کے کمانے کا راستہ حلال تھا یا حرام تھا، ومن این انفقہ، اور اس کو کہاں خرچ کیا تھا۔ اگر انسان ان باتوں کو جواب نہ دے سکا تو اپنی جگہ سے قدم نہ ہلا سکے گا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، مسند احمد میں جناب نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ملتا ہے، قرآن پاک اٹھائیے، اللہ اپنے رسول کو معراج پہ بلاتا ہے، قرآن ان کا واقعہ نقل کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، رسول اللہ راتوں رات تشریف لے گئے ہیں ساتوں آسمانوں پر، آپ نے معراج کا سفر کیا اور آپ نے اس سفر میں دیکھا کہ ایک شخص ہے، کچھ لوگ جمع ہیں، ان کے پیٹ بڑے بڑے قبروں کے جیسے ہیں اور ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے ہیں جو باہر سے صاف نظر آ رہے ہیں، ان کو ڈس رہے ہیں اور ان کی تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ نے حضرت جبریل سے دریافت کیا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جناب جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، سودی کاروبار میں مبتلا تھے، سود کے لینے اور دینے میں مبتلا تھے، یا رسول اللہ کی امت کے وہ لوگ۔ قرآن پاک کی بے شمار آیات میں اور احادیث کے بڑے ذخیرے میں جناب نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں سود کے استعمال سے باز رہنے کی تلقین کی، اور یہاں تک ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ لوگوں سنو، وہ لوگ جو سود کا استعمال کر رہے ہیں، وہ لوگ جو حرام لقموں کو اپنی غذا بنا رہے ہیں، وہ سمجھ لے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم حرام لقمے کھانے سے باز نہیں آتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم تیار رہو اللہ اور اس کے رسول سے پنجہ آزمائی کے لیے، اللہ کے ساتھ مقابلہ اور جنگ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ پہلا بتائیے کیا کسی انسان کی یہ اوقات ہے جو اپنے رب کے ساتھ جنگ و مجادلہ کر سکے؟ ظاہر ہے کوئی انسان، کوئی مخلوق اپنے خالق کے ساتھ کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ جب ہم اپنے پاک پروردگار کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے تو ہمیں اپنے آپ کو حرام لقموں سے بچانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حلال رزق نصیب فرمائے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا